وہ جنات ایسی جگہوں پر بسیرا کرتے ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل سے پہلے دعا سکھائی ہے۔ اب دیکھیے کہتے چونکہ انسان کی مقاد بھی قضائے حاجت کے وقت گندی ہوتی ہے، انسان جب جاتا ہے ٹوائلٹ کرنے تو گندگی کا اخراج ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے اس کا مقاد جو ہے گندا ہوتا ہے، اس لیے جنات انسان کو اذیت دیتے اور تکلیف پہنچاتے ہیں، ان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھنے کی تعلیم دی ہے اور کہا کہ دعا پڑھو۔ اب میں اسی پر جو ہے ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو، استفسار ہو یا کوئی چیز ہو جس کے بارے میں وہ جو ہے جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے تو 10 منٹ کا ٹائم آپ لوگوں کو دیا جائے گا۔ یہ دعا باہر سے پڑھتے جانا چاہیے، جب دروازہ کھولے اور گھسنے لگے اس وقت پڑھیں۔ اس سے پہلے جیسے گھر کے اندر ٹوائلٹ جو بنا رہتا ہے، بلڈنگ کے اندر ہی ہے بالکل جی، تو وہ جو ٹوائلٹ کا دروازہ اس کے پہلے پڑھیں۔ نہیں کوئی ٹوائلٹ اصل وہی مقصود ہے جہاں ہم دروازہ بند کرتے ہیں، چاہے گھر کے اندر ہو یا باہر ہو، جہاں کہیں ہو وہ جو روم بنا ہوا ہے اصل مقصود وہی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جب ہم گھسنے لگے اس کے اندر یا گھس گئے تو وہاں پہ جو ہے بیٹھنے سے پہلے دعا کو پڑھیں۔ گھسنے سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے، گھسنے سے پہلے نہیں، بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھیں۔ اندر جانے سے پہلے، اندر جا کے بیٹھنے سے پہلے دیکھو دروازے پہ لکھا رہتا ہے، بعض لوگ لکھے رہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ بندہ دیکھے گا تو اسے یہ دعا یاد آ جائے گی، سمجھ رہے؟ تو بیٹھنے سے پہلے انسان کو دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں۔ اور کوئی سوال؟ کوئی سوال؟ نماز میں جی 3 آیاتیں پڑھنا چاہیے، تو کوئی آیتیں بہت لمبے بھی ہوتے ہیں، ایک پڑھنے کا ایک آیات ہوتا ہے۔ جی، ایک پنے کی ایک آیت ہے قرآن کے اندر، تو ایک آیات ہو گیا، اس سے ہو جائے گا نماز؟ ہاں بھائی اس کے اندر دیکھیے اصل 3 آیت نہیں مقصود ہے، کم سے کم 3 آیت یہ علماء نے بیان کیا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے ان آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، 3 آیت ہے نا، تو چونکہ یہ 3 آیتوں پر ایک سورہ ہے اور یہ سورہ پڑھنے سے ہماری نماز ہوگی، ہے نا، تو علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص قرآن سے ایک ہی آیت پڑھتا ہے لیکن وہ قائم مقام 10 آیتوں کے، جیسے قرآن کے اندر آیت الدین ہے، آیت دین سورہ مائدہ کے اندر ایک آیت پورا صفحہ بھرا ہوا، قرآن کے اندر اس سے بڑی کوئی آیت نہیں۔ آیت دین بولا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوہ الی اجل مسمى، تو یہ پورے صفحے میں ایک ہی آیت ہے اور اتنی بڑی ہے کہ پورا صفحہ بھرا ہوا، تو اب بتائیے یہ پوری ایک ہی آیت ہے لیکن پورا صفحہ ہے، اور ادھر 3 آیت ہے جو 2 سیکنڈ میں آدمی پڑھ لیتا ہے، تو کیا یہ اس 3 آیتوں کے مقابل میں وہ نہیں ہے؟ ارے وہ 10 آیتوں کے مقابل میں ہے۔ تو اصل مقصود یہ ہے کہ جب قرآن کے اندر 3 آیتوں کی ایک سورہ ہی ہے تو علماء نے کہا کہ کم سے کم 3 آیتیں پڑھیں، لیکن اگر کوئی آدمی ایک ہی آیت پڑھتا ہے اور وہ قائم مقام 5 آیتوں کے ہے تو مکمل ہو گیا، ایک آیت اس کی نماز ہو جائے گی۔ جی، میں نے ایک مسجد میں دیکھا کہ جیسے ایک نماز پڑھانے کا نا، وہ ناس بھی پڑھا اور فلق بھی پڑھا اور قل هو اللہ احد پڑھا، اخلاص، تو مطلب ایک ہی رکعت میں اس نے تینوں پڑھا اور اس کے بعد رکوع میں گئے۔ رکعت کو لمبی کرنے کے لیے ایک ہی رکعت کے اندر 3 4 صورتوں کو بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ جو ہے تراویح کی نمازوں میں رمضان میں دیکھتے بھی ہیں، تراویح کی نماز میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے آدمی جو ہے پڑھ رہا ہے 3 4 5 صورتیں پڑھ رہا ہے، رکعت کو لمبی کرنے کے لیے اس طرح سے پڑھنا اور جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔
اور ایک ہی آیت کو، ایک ہی سورہ کو دونوں رکعتوں کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی گیا دعا فجر کی نماز میں، پہلی رکعت کے اندر پڑھا سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسرے کے اندر بھی کھڑا ہوا سبح اسم ربک الاعلی پڑھ دیا، تو کیا نماز نہیں ہوئی؟ نماز ہو گئی۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ ہمارے یہاں مسجد میں امام صاحب جو ہیں بس وہ ہر نماز میں قل هو اللہ ہی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور میں جو ہے اسی وجہ سے اس سورہ کو جو ہے بار بار پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین جو ہے تمہاری محبت کے اندر اور اضافہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈانٹا انہیں اور کچھ نہیں کہا، اور کہا تم اللہ رب العالمین سے محبت کی خاطر اس طرح سے پڑھتے ہو تو اللہ رب العالمین تم سے اور زیادہ محبت کرے گا۔ اور اس کے بارے میں کیا کہا سورہ اخلاص کے بارے میں کہ انہا تعدل ثلث القرآن، کہ سورہ اخلاص جو قل هو اللہ احد ہے یہ قرآن کی 1/3 کے برابر ہے۔ سمجھ رہے؟ تو اگر اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک ہی سورہ کو دونوں رکعتوں کے اندر پڑھتا ہے تب بھی ہماری نماز درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیا سورہ؟ ناخن کاٹنا یہ وضو توڑ دینے والی چیزوں میں سے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ ہے کہ جیسے عورتیں جو ہیں ناخن پہ پالش لگاتی ہیں، یہ ساری چیزیں منع ہے، کیونکہ وہ پانی کو اندر جانے سے روکتا ہے۔ ایک طرح سے پینٹ وہ چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر اور پانی جو ہے اندر نہیں پہنچتا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ چونکہ وضو انسان جب کرتا ہے تو پانی اس کے سارے اعضاء کو پہنچنے چاہیے، یہ نہیں کہ جو آدھا چھوڑ دے آدھا پہ وضو بنائے۔ تو علماء نے کہا کہ جو عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں تو انہیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ نماز جو ہے جب وہ پڑھتی ہیں تو وضو بناتے وقت جو ہے ان کے ناخن پہ جو ہے پالش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ پانی اندر جانے سے روک دیتا ہے۔ تھوڑی دیر پانی میں ڈبا کے رکھے، ڈبا کے رکھے کیسے کریں اب ہم یہ نہیں کہیں گے، لیکن اس طرح سے جو ہے نہ کریں۔ بہت سے لوگ پہلے رکعت میں نماز پڑھے، دوسری رکعت میں اللہ پڑھے، تو بولتے بہت سے لوگ نماز نہیں، نماز الٹی نہیں ہوئی ہے۔ سنیے، نماز جو لوگ اس کے پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کی نماز ہو گئی، لیکن اس بندے کو چاہیے کہ ترتیب کا خیال رکھے، ترتیب کا خیال رکھے۔ بہت ہم نے دیکھا ہے سب، اور اس طرح کا واقعہ بہت اللہ رب العالمین کرے گا۔ نہیں اب بتا نہیں اب بتائیے، ایسے لوگ گئے تھے، ایک صاحب قصہ سنا رہے تھے کہ 3-4